اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیدنا عمر کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ سیدنا عمر کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ اور یہ انشاءاللہ ہماری منفرد گفتگو ایک ویڈیو بک کی فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہوگی، اور ہم اسے انشاءاللہ مسئلہ نمبر 65 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ بھی کر دیں گے، ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے 720085 اس کے تھرو۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ کل 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پورشن نمبر 1 میں تمہیدی گفتگو میں کروں گا اور اس میں 3 اہم پوائنٹس ڈسکس کروں گا انشاءاللہ۔ پھر پورشن نمبر 2 کے اندر 17 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو ارشاد فرمائے گئے وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور یہ تمام احادیث ایسی ہوں گی جن پر اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں۔ اور پھر پورشن نمبر 3 میں 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت تھی، اس کا اظہار، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی ہم اثر باقی مسلمان اور مومنین، ان کی گواہیاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان میں۔ اور میں علا وجہ بصیرت کی بات کر رہا ہوں، یہ اکثر کرتا ہوں، بعض لوگ شاید اس کو مذاق سمجھتے ہیں، آپ لوگ تحقیق بھی کر کے دیکھ لیں، میں تو 15-20 سال سے اسی میدان میں ہوں۔ انشاءاللہ آج کا بھی جو لیکچر ایڈریس ہونے چاہ رہا ہے، نہ کسی بک میں اور نہ کسی ویڈیو لیکچر میں کسی نے اس انداز سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو پریزنٹ کیا ہے۔ یہ دعویٰ نہیں، انشاءاللہ آپ کو لیکچر کے دوران اندازہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر پورشن نمبر 1 کی طرف آتے ہیں جو 3 بڑے بڑے پوائنٹس پر مشتمل ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے، لہذا قرآن پاک کی آیات میں ایکسکلوڈ کر دوں گا اس میں سے۔ ویسے بھی بائی نیم صرف سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے سورۃ الاحزاب میں، اور اشارتاً سورہ التوبہ میں غار ثور والے واقعے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا ڈائریکٹلی ذکر قرآن پاک میں بائی نیم یا اشارتاً موجود نہیں۔ لیکن جہاں تک قرآن پاک میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو فضیلتیں آئی ہیں ان کا تعلق ہے تو اس میں تمام صحابہ شامل ہیں، اور پرٹیکولر وہ فضائل جو ہیں قرآن کی روح سے وہ سابقون الاولون کے بارے میں ہیں، جنہوں نے شروع میں ہی اسلام کو قبول کر لیا، یا اسلام کا جو گولڈن پیریڈ جس کے لیے بینچ مارک صلح حدیبیہ ہے اس سے پہلے اسلام قبول کیا، یا بالکل آخر میں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن جنہوں نے بعد میں بھی کیا اور صحیح طریقے سے اتباع کی صحابہ اکرام کی، ان کے لیے بھی بشارتیں ہیں۔ تو میں اشارتاً ان 3 آیات کا ذکر کر دیتا ہوں، گھر جا کر خود پڑھ لیجئے گا۔ پہلی آیت سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18، دوسری سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، وہ مشہور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ والی آیت۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں اور نرم ہیں۔ اور پھر آگے ڈیٹیل اسی ایک آیت میں چلتی ہے کہ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر۔ اور تیسرا مقام سورہ التوبہ میں آیت نمبر 100 ہے، 100 نمبر آیت۔
تو بھائیو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین، اور اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبع تابعین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جو تین زمانے ہیں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کی تعریف خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لہذا ان تین زمانوں میں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کے مرتبے کو کوئی اور شخص نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ کسی کے لیے خاص فضیلت آ جائے، جس طرح کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت آئی ہے، لیکن وہ بھی صحابہ کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آگے چلتی ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تین زمانے گزر جائیں گے اس کے بعد پھر مسلمانوں پر ایسا وقت آئے گا کہ جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ، اور نمبر تین، موٹاپا عام ہو جائے گا، یعنی دنیا پرستی میں لوگ پڑ جائیں گے، دنیا کی عیاشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہی حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن نسائی الکبرى کے اندر آتی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 9222، اور جامعہ ترمذی میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے 2165 کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ اس سے پہلے، کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ پھر آگے وہی الفاظ، اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے، پھر جو ان کے بعد آئے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3673 اور صحیح مسلم میں 6488، اور میں مسلم شریف کے الفاظ پڑھوں گا، وہ بہت کریٹیکل ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہوا، تو جذبات میں آ کر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی۔ صحیح مسلم 6488۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مقدمہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو ڈانٹا اور فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ خالد بھی صحابی تھے، لیکن حضور نے وہ بینچ مارک کیا، اس لیے کہ خالد اس وقت صحابی بنے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت کے صحابی ہیں جب اسلام قبول کرنے کا مطلب پھینٹی تھا، اور صلح حدیبیہ کے بعد تو اسلام نہ قبول کرنے کا مطلب پھینٹی تھا۔ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں تو کیٹاگوریکل پھر فتح مکہ کا ذکر آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، جزیرہ نماء عرب چھوڑ کر نکل جاؤ ورنہ جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے۔ کیوں؟ یہ تو ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ جب بھی نبیوں کا انکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، تو اس دفعہ اللہ کی یہ سنت ہوئی کہ عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں دلوایا جائے۔ اس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر میں آئی، سورہ انفال میں ذکر ہے، یہ پہلی قسط ہے عذاب کی، اور پھر اس طریقے سے غزوہ خندق اور یہ معاملہ چلتا گیا۔ تو سیدنا خالد ابن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا خالد میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تعویل خاص میں پرٹیکولر صحابہ کے لیے ہے کہ صحابی کو گالی نہیں نکال سکتا، ہم تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر لو، تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی آج کا 600 گرام، اس کو نہیں پہنچ سکتے، آدھا کلو کو بھی، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بھائیو حدیث ہے جس کے تحت صحابہ اکرام علیہم رضوان کو گالی گلوچ کرنے سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور پرٹیکولر سابقون الاولون کو، اور منع کس کو کیا؟ صحابہ کو ہی۔ ہم تو طویل عام میں بعد میں آتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ صحابی کو اجازت ہے کہ وہ کسی صحابی کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، جو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا، انشاءاللہ آج بھی میں اشارتاً ذکر کر دوں گا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں
जहां तक ताल्लुक है हदीस क़िरतास का, जो कि आज अब मुहर्रम का महीना जब शुरू हो चुका है तो जुबान ज़द आम होगी और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लान तान शुरू हो जाएगा रवाफिज की तरफ से। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस मसले को ऐसा कंक्लूड किया है कि इंशाअल्लाह ताला अला वजह बसीरत आज तक किसी बंदे ने इसको इस तरीके से कंक्लूड नहीं किया। जो पिछली दफा हमारी गुफ्तगू हुई थी 2 घंटे और 48 मिनट की, ahlesunnatpak.com पर मसला नंबर 55B के नाम से है, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो ahlesunnatpak.com पर अपलोड हो चुका है लेक्चर, तो आज मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। लिहाजा वो पिछले 2.25 घंटे भी जो थे लेक्चर के पिछले दफा, वो भी बेसिकली सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जो एक खास दर्जे से आगे बढ़कर एलिगेशन लगती है उसके ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन की थी, फिरका वारियत से बालातर होकर। अब आ जाइए भाइयों पॉइंट नंबर 2 की तरफ। वो ये है कि आज की गुफ्तगू में टाइम को बचाने के लिए और इस गुफ्तगू का जो रिदम है इसको कायम करने के लिए मैं सिर्फ क्रिटिकल जो अहादीस होंगी उनके इंटरनेशनल नंबर बताऊंगा, बाकियों के नंबर नहीं बताऊंगा, सिर्फ हवाले दे दूंगा कि ये फुला किताब से हैं। और ये जितनी अहादीस हैं इनमें मेजॉरिटी अहादीस ऐसी हैं जो फजाइल सहाबा वाले चैप्टर में ही होंगी, सही बुखारी में या सही मुस्लिम में या जामिया तिर्मिज़ी में। लेकिन जो बहुत क्रिटिकल हदीस है जो हमने पहले नहीं सुनी होगी या यकीन नहीं आ रहा होगा कि यह हदीस भी है, तो उस हदीस का इंशाअल्लाह मैं इंटरनेशनल नंबर बैरूत और हरमैन के जो उलमा हैं उनकी इंटरनेशनल नंबरिंग, जिसके मुताबिक दारुस्सलाम वाले अरबी के नुस्खे जो है वो छापते हैं अहादीस के किताबों के, उसके मुताबिक मैं इंशाअल्लाह बयान कर दूंगा। और उसके बावजूद अगर किसी को किसी हदीस के बारे में रेफरेंस पूछना हो तो जो लोग यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं उनको आम इजाजत है, वो कमेंट्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने किसी लेक्चर पे चाहे मेरे खिलाफ भी कमेंट्स आए हो, कभी कोई कमेंट्स डिलीट नहीं किए, इल्मी तरीके से जवाब देते हैं। तो वो यूट्यूब पर कमेंट्स करके या मेरा जो ईमेल एड्रेस है mirza_95@yahoo.mail.com, उस पर मेल करके वो रेफरेंस भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि इसको बयान कर दूं। भाइयों, चूंकि आज का दर्स जो है वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फजाइल से रिलेटेड है, इसलिए आज के दर्स में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो सियासी कारनामे हैं और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कंट्रीब्यूशन है, जिसका आज तक एहसान हम सब मुसलमानों पर है, उसको मैं एड्रेस नहीं करूंगा। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तारीख की किताबों में काफी सारा मवाद मौजूद है। आज मेरा पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो राफजियों के बारे में है कि जो सैयदना उमर के बारे में गलत अल्फाज अपनी जुबान से निकालते हैं ताकि फजाइल उमर जो है लोगों के सामने आए। तो इस सिलसिले में जिसे शौक हो तो वो तारीख इब्ने जरीर पढ़ सकता है। इमाम इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह की तारीख तबरी 310 हिजरी में फौत हुए, या तारीख दमिश्क पढ़ सकते हैं, या तारीख इब्ने कसीर पढ़ सकते हैं, या तारीख इब्ने खल्दून पढ़ सकते हैं। ये तमाम तारीख की किताबें अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सैयदना उमर के जो कारनामे हैं तारीख में, ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों के यहां मौजूद है। इवन नहजुल बलागा के अंदर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबे हैं सैयदना अबू बकर उमर की शान में। लेकिन मसला वही है, जिस तरह हमारी सुन्नियत की अक्सरियत सही बुखारी और सही मुस्लिम के तरीके के मुताबिक नमाज ही नहीं पढ़ रही, हालांकि किताबों में तो लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से अहले तशय्युअ के यहां भी उनकी अपनी किताबों वाला रुझान कोई नहीं है। अब जाके ये ईरान की रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा बहुत काम होना शुरू हुआ और तर्जमे होना शुरू हुए, वरना पहले के लोग तो बिल्कुल अवामुन नास तो अभी भी गालिब अक्सरियत जो है वो इस मामले में जहालत का शिकार है। अलबत्ता अगर आप बुरा ना माने तो यहां पर मैं एक सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से चीज सजेस्ट करूंगा। और बहुत बड़ा काम किया है कतर वालों ने। 30 इकसात के ऊपर 30 एपिसोड्स में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक फिल्म बनाई है। 45-45 मिनट का एक एपिसोड है, अरबी जुबान में है। और मैं कहता हूं वो फिल्म किसी भी एतबार से हॉलीवुड की किसी भी पिक्चराइजेशन से पीछे नहीं है, इतनी मेहनत से।
جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بایوگرافی دکھائی گئی ہے، اسلام لانے سے پہلے سے لے کر ان کی وفات تک۔ اس میں جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی، جنگ قادسیہ ہوئی، رومن امپائر سے جو جنگ ہوئی، جنگ یرموک، اسی طریقے سے جنگ قادسیہ جو ایران کو شکست ہوئی، یہ تمام چیزیں اس میں انہوں نے فلمائی ہیں۔ اور اب اس کی جو انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی وہ آ چکی ہے، یعنی کہ وہ عربی تو ہے لیکن نیچے انگلش کا ترجمہ، اتنا کام ہو چکا ہے۔ اللہ کرے اب انگلش ڈبنگ بھی ہو جائے یا اردو میں بھی ہو جائے۔ تو بھائیو، یہ اب دور جو ہے یہ میڈیا کی وار کا دور ہے۔ اس میں اس طرح کے ایشوز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس طرح کے جو معاملات کیے جاتے ہیں تو ان پر فوراً حرام کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اب بھی کئی علماء عرب نے ان کو اس کے جواز پر فتویٰ دیا ہے، اور میرا اس معاملے میں اوپینین یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں فلمیں نہیں بنانی چاہیے، اگر بنانی ہے تو ان کو شو نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کا تو اس میں بھی اہتمام ہے۔ باقی جو معاملات ہیں، ظاہر ہے کہ اب میڈیا کی اس وار میں غیر مسلموں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی، اور اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، یہ کوئی پیٹ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اختلاف کرتے ہوئے یہ دھیان رکھا جائے کہ کفر اور شرک اور بدعت کے فتوے نہ لگائے جائیں۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے کچھ عرصے میں اجماع ہو جائے اس پہ امت کا، جیسا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ویڈیو فلم کے اوپر مولوی جو ہیں وہ اس طرح پنجے جھاڑ کے پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ سب سے بڑا حرام کام ہے، بڑے بڑے مولوی تمام مغاربے فکر کے۔ اب ان کو شرم نہیں آتی، انہوں نے لوگوں کے ٹی وی بھی توڑوائے، اب وہ ٹی وی سے ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ بریلوی مکتبہ فکر میں، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں بھی پہلے ان کے انٹرویو آتے تھے، کمر کے پیچھے ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی تھی، اب سامنے آگے بیٹھ گئے۔ لیکن ان سے پوچھا جائے کہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ میں سے کسی بندے نے اعلانیہ توبہ کی ہے اپنے اس گناہ سے جو آپ نے مسلمانوں پہ حرام کے فتوے لگائے تھے، اور آپ اعلانیہ کہیں کہ ہمارے موٹے دماغ میں اب یہ بات آئی ہے یا ہم احتیاط کا تقاضا، لیکن توبہ کریں اعلانیہ، کیونکہ اتنے علماء اہل سنت پر فتوے لگانا کہ یہ حرام کر رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں، اور اب توبہ نہ کرنا، خود بھی وہی کام کرنے شروع کر دیں، اب آپ کرنا شروع کر دیں تو حلال ہو گیا۔ لہٰذا اجماع والا جو مسئلہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا ہے، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، جس میں میں نے 17 مثالیں دی ہیں اجماع کی، ان میں سے 5 اس صدی میں جو اجماع ہوا ان کی مثالیں، اور آخری اجماع میں نے ویڈیو کیمرے والا اجماع جو ہے اس کو ثابت کیا کہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے، ویڈیو کیمرے کی فلم پر، تصویر پر نہیں، فلم پر۔ تو لہٰذا یہ جو سیدنا عمر پر فلم بنائی گئی، میں سمجھتا ہوں اپنے اعتبار سے بہت بہترین کوشش ہے، اور اب تو یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہے بات۔